السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب بازار آف ناولز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے فلک تنویر کے قلم سے لکھا ناول پھول زلفوں میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کھڑکی کے اس پار شام قطرہ قطرہ رات کی سیاہی میں پگھل رہی تھی۔ پیچھے کمرے میں طوفان کے بعد والی خاموشی طاری تھی۔ آف وائٹ پینٹ شدہ دیوار پر چائے کی خشک لکیر اور اس کے ارد گرد دھبے، دیوار کے نیچے قالین پر ٹوٹا کپ، پلیٹ اور چارجر۔ وہ یک ٹک باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ چنار کے پتے پتجھڑ کے زیر اثر تھے۔ تائی کے تخت پر پڑی سبزی کی ٹوکری ویسے ہی پڑی تھی۔ تائی پڑوس میں کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی اور زین شاید والی بال کھیلنے بڑے میدان میں۔ گھر میں ابھی تایا ٹی وی پر خبر نامہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کبیر اتنا ہنگامہ کرنے کے بعد اب کسی دوست کی بیٹھک میں بیٹھا لوڈو کھیل رہا ہوگا یا پھر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوگا۔ رات 10 بجے سے پہلے وہ نہیں آنے والا تھا۔ مان صوفے پر اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مینو کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کال اٹھاتے ہوئے مینو کی شکایتوں کی پوٹلی فوراً کھل جائے گی۔ پہلے تو اس نے فون نہ اٹھانے کا سوچا، لیکن مینو ڈھیٹ پن سے کال پر کال کیے جا رہی تھی۔ چاروں ناچار اس کو اٹھانا پڑا۔ کیا یار پلوشا باجی، کال اٹھا رہی ہیں آپ اور نہ ہی واٹس ایپ پر میسج کا رپلائی۔ حسب معمول وہ سلام بھول کر ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں اب آپ کے رٹے رٹائے بہانے شروع ہو جائیں گے۔ تائی گھر پر نہیں ہے، شوہر نامدار کی خدمتیں کرنا تھیں۔ اس نکمے زین کے دوست آئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مینو کے انداز پر وہ لہجے بھر کے لیے مسکرائی۔ ایسا ہی ہے مینو۔ وقفے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے لہجے میں ٹھہری نمی مینو سے چھپ نہ سکی۔ اس نے تھوک نکلا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا پلوشا باجی؟ مینو تشویش سے استفسار کر رہی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا پھر سے بن گیا تھا، لیکن اس نے سنبھل کر بات کرنا شروع کی۔ تائی ابھی بھی گھر پر نہیں ہے۔ یہ 1 ہفتہ تو انہوں نے بستر پر گزارا۔ ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تو پرہیز کیا کرے نا۔ اس دن بھی شادی ہال میں ایسے ٹھوس ٹھوس کر چاول کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تائی بی پی شوٹ کر جائے گا۔ تائی بی پی شوٹ کر جائے گا آپ کا؟ پاس بیٹھی رخشندہ پھپھو سے کہنے لگی کہ زبان کے ذائقے کے لیے 1-2 نوالے لیے اور یہ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ شادی کے بعد یہ تو میرا کھانا ہی بند نہ کر دے۔ ہر کسی کی نیکی کو دریا میں پھینک دینے کی عادت ان کی پکی ہو چکی ہے۔ مینو کے لہجے سے ناگواری ٹپک رہی تھی۔ آخر میں ایک لمبا ہوں کا اضافہ بھی کیا۔ تم بھی ہر جگہ اپنے حکمت مت جھاڑا کرو۔ وہ تو ہر بات اپنے بیٹوں کو بتا دیا کرتی ہیں۔ شادی سے آنے کے بعد رات کو زین کو یہ قصہ سنا رہی تھی۔ پلوشا اس کو سمجھانے لگی، لیکن آگے سے مینو کا لہجہ بگڑ چکا تھا۔ ابھی سے زہر گھول رہی ہیں اور ان کے صاحبزادے ویسے بھی مورنیا خان ماں کی ہر بات ماننے والے ہیں۔ ماں بیگم جو بھی کہہ دے مانو پتھر پر لکیر۔ تو جب اتنا تائی کی پرسنالٹی پر ریسرچ کر چکی ہو تو ذرا احتیاط بھی برتا کرو نا۔ واٹ ایور۔ مینو کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد وہ پوچھنے لگی، خیر یہ سب چھوڑیں، 1 ہفتہ ہو گیا آپ آئی نہیں۔ کون سا پشاور بیاہی گئی ہیں آپ؟ 30 منٹ کا راستہ ہی تو ہے میکے تک۔ بتایا تو ہے تائی بیمار تھیں۔ اس نے ہیلا تراشا۔ پلوشا باجی 1 ہفتے سے ابو بھی بیمار ہے۔ تائی کی خدمت کرنا ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہوگی، لیکن ابو کی تیمارداری کرنا بھی تو ان کی پہلی اولاد پر فرض ہے۔ اب کی بار مینو کے لہجے میں ٹھیک ٹھاک ناراضی تھی اور دکھ بھی۔ یہ سنتے ہی وہ اپنا درد بھول چکی تھی اور کچھ دیر پہلے ہو چکا طوفان بھی۔ وہ دکھ اور پشیمانی کے احساس سے بت بن گئی۔ سکتے کی حالت میں کھڑی اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس 1 ہفتے میں موبائل زیادہ یوز نہیں کیا، اور تم نے مجھے کال کر کے بتایا کیوں نہیں؟ ابو نے منع کیا تھا کہ بلا وجہ پریشان ہوں گی۔ اب اپنے ایکسکیوزز اور گلٹ سائڈ پر رکھیے اور جلدی سے آئیے۔ رخشندہ پھپھو کی عمر کچھ زیادہ بڑھنے والی ہے، جب جب یاد کرتے ہیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ میں جاتی ہوں، خدا حافظ۔ مینو نے جس موڈ میں بات شروع کی تھی اس میں ختم بھی کی تھی، اور وہ یعنی پلوشا کبیر دکھ سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ ہفتہ کیسا عذاب گزرا، یہ تو وہ جو گزار چکی وہی جانتی تھی۔ تائی کا بیمار رہنا تو محض ایک ہیلا بہانہ تھا، اصل وجہ تو کبیر تھا، اس کا شوہر، جو بھی کچھ دیر پہلے آفس سے آنے کے بعد برے موڈ میں تھا۔ اس سے چائے میں چینی تھوڑی کم ہو گئی تھی، اور دوسرے گھونٹ پر کبیر نے چائے کا کپ پلیٹ میں رکھے سینڈوچ کے ساتھ دیوار پر دے مارا۔ وہ جو سامنے کھڑی اس کے تاثرات سے ہی جانچ کر رہی تھی کہ اس نے اس دفعہ کیا کمی بیشی کی ہوگی،
سہم کر دیوار میں انارکلی کی طرح چن گئی۔ کبیر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل کا چارجر اٹھا کر اس پر دے مارا۔ وہ ٹوٹ کر کرچی ہو گیا۔ ایک کرچی اس کے دائیں ہاتھ میں چبھی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ اول فول بکتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تایا اندر داخل ہو گئے اور اس کو خوب سنائی، لیکن وہ ہنوز چلاتا رہا۔ باہر سے تھک ہار کر آؤ تو کبھی سوکھی روٹی رکھتی ہے سامنے، کبھی سیلاب کے پانی جیسی چائے۔ کم عقل سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے۔ دروازے کو لات مارتا وہ تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ وہ وہیں سہم کر ڈری ہوئی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو اپنا درد نہیں ستا رہا تھا، بس اپنی عزت نفس کی کرچیاں ہونے پر دکھی تھی کہ دیوار کے اس پار شام کی چائے پر پڑوسیوں کا موضوع بحث ہوگی۔ وہ ایک بری اور پوہڑ بیوی کا ستایا سارے دن کی محنت کرتا ایک مظلوم شوہر۔ تایا افسوس بھرے انداز میں اس کو دلاسے دے کے چند بول بول کر جا چکے تھے، اور وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی، جیسے مینو کی بات نے ایک بار پھر سے بت بنا دیا تھا۔ سورج انتہائی آلسی سے اونگ رہا تھا۔ ویکینڈ پر احمد اللہ خلیل مرحوم کے گھر میں اگرچہ خوب رونق جمتی، لیکن کافی دیر بعد ابھی امی یعنی حسینہ اور دادی شاندانہ بیوی اٹھ چکی تھیں۔ امی کچن میں دادی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور دادی اشراق پڑنے کے بعد اب فریم اٹھائے سرخ دوپٹے پر سلما ستارے ٹانگ رہی تھیں۔ اس دوپٹے کو وہ پورے 4 مہینے سے کاٹ رہی تھیں۔ ہر ٹانکے پر وہ دعا کرتی، اللہ میرے مجتبیٰ کو ایک چاند سی بیوی عطا کر فرما۔ اور کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ دوپٹہ وہ کس کے لیے کاٹ رہی ہیں تو وہ کہتی، یہ میرے مجتبیٰ کی دلہن کے لیے ہے۔ یہ بیچ والی جگہ میں نے اس خوش نصیب کے نام کے لیے چھوڑی ہے، یہاں میں سنہری دھاگوں سے اس کا نام لکھوں گی۔ بس اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، یہی میری اس ڈھلتی زندگی کی آخری خواہش ہے۔ مان حیدر کے رونے کی آواز پر ان کے جھریوں زدہ ہاتھ تھمے اور انہوں نے مڑ کر دیکھا تو مجتبیٰ اس کو گود میں اٹھائے باہر نکل رہا تھا۔ دادی کے چہرے پر حیدر کو دیکھتے ہی ایک مہربان مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے اپنا فریم سائڈ پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر حیدر کو گود میں لے لیا۔ وائی زما زڑ گیا، میرے دل زما خوک زڑ گیا، دادی اس کا ماتھا چومتی رہیں۔ مجتبیٰ مسکراتا ہوا کچن گیا اور پانی چولہے پر رکھ کر اس میں فیڈر رکھا۔ امی پراٹھا بنا رہی تھیں، مڑ کر اس کو منع کرنے لگیں۔ میں بنا دوں گی بیٹا فیڈر۔ نہیں امی خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ ناشتہ بنائیں دادی کے لیے، بلکہ میرے لیے بھی، اب اٹھ چکا ہوں تو ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، وہ نرم لہجے میں کہتا حیدر کے لیے دودھ گرم کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فیڈر بنا کر باہر نکلا، 2.5 سالہ حیدر نیچے بیٹھا کھلونے والا جہاز ہاتھ میں پکڑا اڑا رہا تھا، اور دادی اس سے ایسے باتیں کر رہی تھیں کہ جیسے وہ ان کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ حیدر بیٹا ادھر آؤ۔ وہ حیدر کو گود میں لی دادی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حیدر اب جہاز بھول کر فیڈر پی رہا تھا۔ مجتبیٰ کی نظریں فریم میں پھنسے دوپٹے پر پڑیں تو اس نے پھر سے دادی والی نظروں سے دیکھا، اور دادی اس کی نظریں پڑھ کر کہنے لگیں، مان جاؤ نا مجتبیٰ، کر لو شادی، دوسری شادی میں کیا قباحت ہے، اتنے مرد کرتے ہیں دوسری شادی، اپنے لیے نہ صحیح حیدر کے لیے۔ دادی کے لہجے میں منت تھی، درخواست بھی اور ایک نادیدہ دکھ بھی، جو اپنے خوبصورت حسین جوان پوتے کو دیکھ کر ان کے دل میں کسی سوئی کی طرح چپ جاتا تھا۔ دیکھو میرا دوپٹہ بھی مکمل ہونے لگا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہی بات بار بار سننے کے بعد والی ناگواری چھا گئی۔ بس یہ دوپٹہ حفظ لالا کے بیٹوں کے لیے سنبھال کر رکھتے۔ مجتبیٰ ہنسا تھا، اور یہ آخر میں ہنسنے کی وجہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو اس میں چھپانا مقصود تھا، ورنہ روز روز ایک ہی بات کی رٹ نے اس کو حد درجہ بیزار کیا ہوا تھا۔ جانے اس گھر کے مکینوں کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے اس کی شادی کا موضوع ہی بچ گیا تھا کیا؟ اور یہ سچ تھا کہ ان کے پاس بس یہی موضوع تھا۔ گھر کے ہر فرد کی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ سب پھر سے 3 سال پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ چٹکلے چھوڑے جاتے، آؤٹنگ کے لیے جاتے، حفیظ لالا کے پورشن میں سرد راتوں کو بون فائر کروائے جاتے، باربیکیو کرواتے یا پھر سیما آپا کی طرف بنا بلائے دعوت پر نکل جاتے۔ سب کی زندگیاں ویسی ہی تھیں جیسے 3 سال پہلے کے حادثے سے پہلے تھیں، سوائے مجتبیٰ خلیل کے، جس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ اس کے رویے سے اس کی عادتوں تک میں ایک جمود آ چکا تھا۔ پورے گھر کا شوق اور زندہ دل لڑکا ایسا خاموش ہو چکا تھا کہ جیسے وہ کبھی زندگی میں ہنسا ہی نہ ہو، اور اس سب کے پیچھے کی وجہ کائنات تھی، اس کی بیوی مرحوم کائنات۔ اس کی بڑی بھابھی صدف حفیظ لالا کی بیوی کی چھوٹی بہن تھی، اور اس کی چچا زاد، دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی، الگ الگ اسکول اور کالجز میں، لیکن ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے 2 دوست جن میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا تھا، اور اس کے لاپرواہ بے فکرے پن کی وجہ سے ہمیشہ کائنات جیت جاتی تھی۔ وقت تیزی سے بدلا، ان کی منگنی ہو گئی، اور پھر شادی کے دوسرے ماہ ہی ان کو خوشخبری ملی۔
یہ مشتبہ کے BS کا لاسٹ سیمیسٹر تھا اور کائنات نے سیمیسٹر فریز کروایا تھا۔ یہ 9 ماہ ان کی زندگی کی خوشیوں سے بھرے دن تھے۔ وہ اس کا خوب خیال رکھتا تھا اور شائستہ بھابھی، ارسلان بھائی کی بیوی، اپنے شوہر کو چھیڑتیں، اس کی مثالیں دیتیں۔ پھر وہ سیاہ دن اس کی زندگی سے ساری روشنی چھین گیا۔ کائنات کی زچگی میں پیچیدگیاں ہوئیں، ڈاکٹرز کو آپریشن کرنا پڑا۔ دادی اور امی خوب رو رہی تھیں۔ صدف بھابھی نے واویلا مچایا ہوا تھا کہ آپریٹ نہ کریں، لیکن انہیں کرنا پڑا، اور یوں حیدر کو جنم دیتے ہوئے کائنات اس کو دیکھے بنا، اس کو خدا حافظ کہے بنا اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد مجتبیٰ ویسا نہ رہا۔ کچھ مہینے تو وہ کمرے میں بند رہا، پھر حیدر کی موجودگی اس کو پگھلانے لگی اور وہ اپنے گرد بنائے خول کو توڑنے لگا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ 2-3 گھنٹے حیدر کے ساتھ بتاتا، پھر ابو کے ہوٹل کا ایک چکر لگا کر آ جاتا اور پھر ساری رات حیدر کے ساتھ بیٹھا کارٹونز دیکھتا، اس کو کہانیاں سناتا۔ اس کی غیر موجودگی میں حیدر زیادہ تر اپنی دادی اور پردادی کے ساتھ ہوتا، پورے گھر کا لاڈلا تھا۔ اگرچہ 2 سال تک کسی نے اس کی شادی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب سب اس کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اس موضوع پر اگر کسی کا اختلاف تھا تو وہ صرف مجتبیٰ تھا۔ البتہ صدف بھابھی شروع میں اپنی بہن کی جگہ کسی اور کو لانے کی سوچ پر خوب غصہ ہوتیں اور دکھی ہو کر رو پڑتیں، لیکن رفتہ رفتہ انہیں بھی احساس ہونے لگا کہ مجتبیٰ تو ابھی لڑکا ہے، اس کے آگے ایک لمبی عمر پڑی ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ایک ایک کر کے سارے گھر والے جاگنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ناشتے پر اس کی شادی کا ذکر چلتا، اس نے حیدر کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے دادی اس کو پکارتی رہ گئیں، اللہ بخشے میری ماں کو۔ ایک دفعہ پڑوس کی شمیم باجی کی پہلی بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے شمیم سے کہا تھا، اللہ تمہیں ایک اور بیٹی بھی دے تاکہ اس بچی کی ایک رازداں ہو، دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ یہی بات انہوں نے پلوشا کی پیدائش پر بھی کہی، اور پھر تو زیتون بھابھی نے اس پر اتنی سنجیدگی سے عمل کیا کہ بیٹیوں کی ایک لائن لگا دی، یوں جیسے پورے ملک کی بیٹیوں کے راز رکھنے کا فریضہ ملا ہو میرے بھائی کو۔ یہ تقریر نما کڑوی کسیلی باتیں رخشندہ پھوپھو کی تھیں، اور یہ نہیں تھا کہ یہ تاریخی تقریر انہوں نے کسی خاص موقع پر کی تھی۔ یہ وہ تقریباً ہر جگہ ہر محفل میں کیا کرتی، جب جب زیتون اور اس کی 7 بیٹیوں کی بات چھڑتی۔ ماسٹر فراز کی زندگی بھی جہنم بن چکی ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنی مہنگائی میں 3 نہیں 7 لڑکیوں کو پالنا، جن کو پرایا ہونا ہی ہے، اور سونے پر سہاگا ساری کی ساری لڑکیاں پڑھائی بھی کر رہی ہیں۔ کسی خاندان والی پھپھو خالہ کا رحم کھاتا، لیکن آخر میں بیزار ہو جاتا لہجہ۔ اور ان سب باتوں پر نہ تو ماسٹر فراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور نہ ہی زیتون بی بی نے جواب دینا بہتر سمجھا ہو۔ وہ دونوں بہت تحمل سے بات سنتے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کر کے بحث تمام شد کرتے۔ لیکن اب یہ ایک دفعہ کی بات ہوتی تو خیر تھا، لیکن یہ تو معمول سا بن گیا تھا۔ حسین خان کے 2 بیٹے شاہ جہاں، فراز، اور 3 بیٹیاں رخشندہ، رخسانہ اور روزینہ تھیں۔ شاہ جہاں اور گلناز کے 2 بیٹے کبیر اور زین تھے، جبکہ فراز اور زیتون کی 7 لڑکیاں تھیں، جن میں پلوشا کی شادی کبیر اور ماہین کی منگنی زین سے ہو چکی تھی۔ پلوشا نے پشاور یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں MPhil کیا ہوا تھا، اس کا آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن تائی نے شادی کی تاریخ مانگ لی، اس شرط پر کہ وہ اسے آگے پڑھنے دیں گے۔ لیکن شادی کے 1 مہینے بعد وہ مکر گئیں کہ کبیر کو ایسی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ ابو کو رشتے کی نزاکت کے آگے خاموش ہونا پڑا، سو پلوشا کو بھی۔ اگرچہ پلوشا کو تایا اور اس کے بیٹوں کے مزاج کا پہلے سے پتہ تھا، مگر جو حقیقت اس کو کچھ عرصہ گزارنے پر پتہ چلی وہ انتہائی ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کو اپنی بہنوں کی خاطر ہر بری بات برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ تایا فطرتاً کافی غصیلے تھے، اور ان کے یہ شارٹ ٹیمپر والی جینز کبیر اور زین میں بھی بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ کب کس بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا پتہ نہیں چلتا تھا، اور چونکہ فطرت پانی پر تیرتا ہوا کارک ہوتی ہے، جس کو جتنا دباؤ اس کو اوپر آنا ہی ہوتا ہے۔ ان تینوں میں کبیر کچھ زیادہ ہی شارٹ ٹیمپر تھا۔ چائے میں چینی کم ہوتی، سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہو جاتا، اس کو شاید بہانہ چاہیے ہوتا تھا غصہ کرنے کا، اپنی فرسٹریشن نکالنے کا۔ اب تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اس دن غلطی سے اس نے رات کو اس کی نیوی بلیو شرٹ استری کر دی تھی، حالانکہ اس نے سیاہ شرٹ کا کہا تھا۔ پہلے تو کبیر نے اس شرٹ کو چولہے پر رکھا، کچن میں پڑا کولر تڑاک سے لات مار کر توڑ دیا، اور پھر جلتی شرٹ اٹھا کر اس پر پھینکی۔ جلتی ہوئی قمیض سے چنگاریاں اس کے دودھیا پیروں پر پڑیں اور نشان ثبت کر گئیں۔ تائی اس کو سمجھاتی، پلوشے تم کیوں اس کو غصہ ہونے کا موقع دیتی ہو؟ دھیان دیا کرو جو وہ کہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تمہارے تایا کو دیکھو، وہ بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن اب میں ان کی فطرت کو سمجھ چکی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں جیسا وہ چاہتے ہیں۔
آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا اور ایک خاموش آنسو کی لکیر اس کے چہرے پر بہنے لگی۔ جب بولی تو اس کی آواز میں منہدم ہوتے شہروں کی وحشت اور ویرانی تھی۔ کوشش کرتی ہوں تائی، ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ سوچ کر کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ آخر میں اس نے کہنا چاہا کہ وہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہوتیں کہ نظر انداز نہ کی جا سکیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جملہ پھر کبیر کے گوش گزار ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کرنا شروع کی اور ہر درد چھپانا بھی۔ ابھی ابو کے گھر جانے سے پہلے وہ ہر داغ، ہر زخم کو کنسیلر سے چھپا رہی تھی اور ایک مسکراہٹ بھی اپنے چہرے پر سجانی تھی، جو سب سے مشکل کام تھا، انتہائی مشکل۔ اپنا درد چھپا کر مسکرانا واقعی میں دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ آپ چاہتے بھی ہوں کہ لوگ آپ کا درد سمجھیں، لیکن پھر بھی اپنے بھرم اور عزت نفس کی خاطر آپ کو چھپانا پڑ رہا ہو۔ کبیر کیسا ہے؟ مہینوں ہو گئے یہاں چکر لگائے ہوئے، زیتون بی بی تائی سے پوچھ رہی تھی، جو پلوشا کے ساتھ دیور کی تیمارداری کرنے آئی تھی۔ تائی کے چہرے پر تاثرات فوراً بدلے۔ کیا کہوں زیتونے، بیچارہ پورا دن خوار ہوتا ہے، بینک کی مینیجری بھی دماغ خراب کر دیتی ہیں، اتنا حساب کتاب کرنا، دیکھا نہیں ہے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں بینکوں میں۔ اس دن گئی تھی ہسپتال میں، دیکھا تھا میں نے کتنا رش ہوتا ہے۔ آخری جملوں میں ان کا لہجہ ایسا ہو گیا کہ لہجے بھر میں وہ دنیا کی سب سے لاچار اور بیمار عورت بن گئی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ تائی نے اپنی ہمدردی بٹونے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دینا ہے۔ مینو ہنسی تھی، اگرچہ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر صحن میں کھلتی تھی، جہاں چارپائی پر لیٹے ابو اور پاس دوسری چارپائی میں تائی اور امی بیٹھی تھی۔ پلوشا مینو کے ساتھ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ خیر تو تھی نا بھابھی جان، ہسپتال کیوں گئی تھی؟ امی نے تائی سے پوچھا۔ تائی کو تو موقع چاہیے تھا۔ لو، تمہیں پلوشا نے نہیں بتایا کچھ؟ سارا دن تو اس مینو کے ساتھ موبائل پر لگی ہوئی ہوتی ہے، گھر کی سیکنڈ کے بعد بتاتی رہتی ہے۔ یہ نہ ہو سکا کہ تائی کی صحت کا بھی بتا دے؟ بھائی نیک بخت، جتنا میں اس کو بیٹی سمجھتی ہوں، قسم سے اگر اس نے مجھے ماں سمجھا ہو کبھی۔ تائی کا لہجہ روحانسا ہوا اور آخر میں آواز دھیمی کر کے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر چند سسکیاں بھریں۔ اور یہ ملتا ہے ساس کی خدمتیں کرنے والی بہو کو ان کی طرف سے نوبل پرائز۔ مینو نے صحن کی اور ہاتھ پھیلا کر کے کورنش بجا لانے والے انداز میں اور پلوشا کو کہا، جس کا چہرہ لہجے بھر میں تاریک ہو چکا تھا۔ ارے بھابھی جان، ایسا نہیں ہے، اس پورے ہفتے میں اس کی طرف سے کوئی فون تک نہیں آیا۔ میں کل مینو کو کہہ رہی تھی کہ ذرا خبر لو کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، ایک ہفتے سے بات نہیں ہوئی۔ امی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جو کہ ایک اور انگارہ ثابت ہوئی۔ کیوں زیتون بی بی، کس حال میں ہوگی کا کیا مطلب؟ ہم نے کیا باندی بنا کر رکھا ہے خدا نخواستہ؟ یا خدایا گلناز خور، یہ کیا آپ ہر بات کو منفی رنگ دیے جا رہی ہیں؟ بچی ہے، بھول ہو گئی ہوگی، ہم تیمارداری کرنے نہ آئے، خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کی خدمتیں کرتی رہی ہوگی نا، اپنی تربیت پر یقین ہے مجھے اتنا۔ ابو جو اتنی دیر تک خاموش بیٹھے تھے بولے، اور ان کا باروب لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تائی کو خاموش کر گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر ابو خود ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ جاتے سمے انہوں نے کچن میں سر جھکائے خاموش کھڑی پلوشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ ابو کو بھی کیا سوجی تھی اس مینٹل اسائلم جیسے گھر میں رشتے کرنے کی؟ مینو نے کوڑ کر اس سے پوچھا۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ مان اس کے ہاتھ سے کپ پھسلا اور چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر گر کر چکناچور ہو گیا۔ مینو جو جھک کر کرچیاں سمیٹ رہی تھی، رک کر حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی، جو سہم کر دیوار سے لگی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، چہرے پر خوف تھا، اور مینو یکٹک اس کے پہروں پر لگے کنسیلر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کبیر بھائی آپ کو مارتے ہیں؟ مینو بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، جس کا سر یوں جھکا تھا کہ جیسے وہی مجرم تھی۔ ٹائی کو چائے دینے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے میں لے آئی اور اس کے کنسیلرز مٹا کر اس کے داغ کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کب سے چھپا رہی ہو یہ سب پلوشا باجی؟ پلوشا کا ذہن کئی بہانے تراش رہا تھا، جیسے یہ چائے گر گئی تھی اور سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا اور بال سٹریٹ کرتے ہوئے گردن جل گئی تھی، لیکن جانے کیوں ہر بہانہ اس کی زبان پر دم توڑ رہا تھا۔ میں ابو کو بتاؤں گی یہ سب، کس حق سے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ غصے سے کہتی مینو اٹھی۔ پلوشا نے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ مینو کی نظریں اپنی کلائی سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک گئیں۔ اس کی آنکھیں منتیں کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات ہو جو اس کی بہنوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے۔ پلیز مینو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ نیگیٹو سوچ کر اس کو ایگزیجریٹ کر رہی ہو۔ ابو کی طبیعت ویسے بھی خراب ہے مینو، ان کی ECG رپورٹ قابل تشویش ہے، ایسا کچھ مت کہنا تم، پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جتنی بھی کوشش کی اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی،
آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ ہی گیا۔ مینو نے خفگی سے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا اور ناراضی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ پلوشا کے جانے تک مینو نے اس سے ایک بات تک نہ کی، جو کہ امی نے بھی محسوس کیا اور کبیر نے بھی، جو رات کو اس کو لینے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ناگواری سے اس سے پوچھ رہا تھا، یہ مینو مجھے ایسے ناگواری سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ پلوشا نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا، ابو کی طبیعت کی وجہ سے کافی چڑچڑی ہو گئی ہے شاید، مجھ سے بھی بات نہیں کی اس نے پورا دن۔ کبیر ہوں کہتا سامنے دیکھنے لگا اور وہ دور اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی کے سامنے کھڑا اس مسکراتے ہوئے کپل کو گجرے خریدنے کے لیے اکسا رہا تھا، اور وہ اس بچے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ آدمی اب خوبصورت گجرا لے کر اپنی بیوی کی دودھیا کلائیوں میں پہنائے گیا اور اس کی بیوی کا چہرہ شرم سے لال ہو جائے گا، شاید وہ لاڈ سے مسکرا بھی دیے۔ وہ محرومی سے سوچے جا رہی تھی، کیا مطلب گجرے نہیں لوگے میرے لیے؟ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں شرارت چھپی تھی۔ مجتبیٰ کی نظریں گجرے والے بچے کی تلاش میں گھوم رہی تھیں، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ اور پورے پشاور کی روشنیاں سمیٹے آنکھیں مڑ کر اس کو دیکھنے لگیں جو منہ بسورے ہوئے تھی۔ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، اس نے سوچا تھا۔ گجرے لینے کی لاجک کیا ہے؟ اور بیگم میں ایک غیرت مند پختون ہوں، بیوی کو گجرے پہناؤں گا؟ ابروج کا کر طنز میں ڈوبا لہجہ، کائنات کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ اس غیرت مند پٹھان کی غیرت کہاں مر گئی تھی جو نکاح سے پہلے بکے لایا کرتا تھا چپکے چپکے؟ جو بھی ہو، مجھے تو گجرے چاہیے بس۔ کائنات کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا اور اسی وقت اس کو گجرے والا بچہ دکھ گیا۔ روڑا سگنل کھل گئے ہیں، پیچھے سے عجلت بھرے انداز میں بجتے ہارن اور شیشہ بجاتا ٹریفک والا اس کو یوں جیسے عالم تنویم سے گھسیٹ کر لے آیا۔ وہاں ایک نیا بچہ ہاتھ میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ برابر میں دیکھا تو حیدر کا ٹیبلٹ آن تھا اور وہ سو چکا تھا۔ وہ حیدر کو رنگ روڈ پر نیا بنا وی پلے گھمانے لایا تھا۔ گھر کے باقی بچے امینہ بھابھی، مرتضیٰ بھائی کی بیوی کے بھائی کی منگنی میں گئے ہوئے تھے۔ چونکہ امی نہیں گئیں تو اس نے صدف بھابھی کے کہنے پر بھی حیدر کو نہیں بھیجا کہ اس کا خیال کون رکھ پائے گا منگنی میں، اور مزید بھابھی کا ایونٹ بھی سپوائل ہو جائے گا، تو وہ اس کو وی پلے لے کر آ گیا۔ حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ گھر آیا تو سب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ صدف بھابھی تیار کھڑی حفیظ بھائی سے تصویریں کھنچوا رہی تھیں اور باقی بھابھی کی فوٹو شوٹ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے سٹائل پر خوب لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر حیدر کو سلا کر نیٹ فلکس لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتے ہیں، لیکن ایسا وہ نہیں سوچتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا زخم ہرا ہوتا۔ کائنات کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک پل کے لیے اس سے بھولتا نہیں تھا۔ جب جب وہ حیدر کو دیکھتا اس کے سامنے کائنات آ کھڑی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری شادی کے بہت خلاف تھا۔ اگر وہ عورت اس کو حیدر سے دور کر دے اور روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح اس کے ساتھ برا کرے جس کی کبھی اس کو خبر ہی نہ ہو، اور اس کا بیٹا چپ چاپ سفر کرے، کائنات کو کتنا دکھ ہوگا۔ کیا وہ اس کو پھر معاف کر دے گی؟ ایک بار پھر وہ اپنے احتسابی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اسی وقت امی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے تھی۔ کیسا رہا دن؟ امی اس کو چائے پکڑا کر نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اچھا رہا امی، حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ امی کچھ دیر بیٹھی رہیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ آگے کیا کہنے والی تھی۔ مجتبیٰ اب تو مان جاؤ، دیکھو حیدر ابھی چھوٹا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوتیلی ماں کہانیوں اور ڈراموں کی طرح ظالم اور… امی کا لہجہ نم ہو رہا تھا۔ مجتبیٰ نے ان کی بات بیچ میں کاٹی۔ امی پلیز لیٹس ناٹ ڈسکس دس، میں بہت تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ امی نے دکھ سے دیکھا اسے اور پھر کپ اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ساری رات وہ کائنات کی یادوں میں جاگتا رہا۔ صبح نماز پڑھ کر سویا کہیں۔ شام کی نیلگو روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ تائی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر بازار سے ہی کھانے کی کچھ چیزیں خریدیں کہ شاید کبیر آ چکا ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے کبیر واقعی میں آ چکا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کا لہجہ اس کے برے موڈ کا غماز تھا۔ تائی کے ساتھ بازار، اتنا کہہ کر وہ اس کے دور پھینکے گئے جرابیں، ٹائی اور جوتے سمیٹ کر اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ کبیر نے اس کے بعد جواب میں کچھ نہیں کہا اور وہ بھی اس کے کپڑے نکال کر کچن میں آ گئی۔ جلدی سے سلاد بنا کر پلاؤ اور کڑھی نکال کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تائی شام کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کبیر نے ٹرے میں سجا بازار کا کھانا دیکھا اور پھر اس کو مڑ کر دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تائی نے کہا تھا کہ بازار سے کھانا لیتے جائیں گے، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا کھانا بنانے کا۔
اس کی آواز کبیر کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے دھیمی پڑنے لگی۔ دلیل دیتی آواز آخر میں جرم قبول کر چکنے والی مجرم آواز بن گئی۔ ایک استہزائیہ ہنکار بھر کر کبیر نے اس کو دیکھا۔ تائی نے کیا کہا تھا کہ بازار سے اس سے جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ لرزنے لگا۔ کبیر نے ٹرے کو ہاتھ مار کر گرایا۔ تائی نے یہ کہا تھا، تائی نے وہ کہا تھا۔ کس اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شوہر کے بجائے ساس کی اجازت لے گی؟ کبیر کے گلے کی رگیں ابھریں اور چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ پلوشا کا نچلا لب لرزنے لگا۔ کبیر کے غصے کی آواز سن کر تائی بھی چلی آئیں۔ پلوشا نے مڑ کر تائی کو مدد چاہتی نظروں سے دیکھا۔ تائی آگے بڑھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ تائی ایسے سوال کر رہی تھی کہ جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی فطرت کا پتہ نہیں تھا۔ پلوشا سر جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ پوچھیں اس سے، پوچھا تھا اس نے مجھ سے کہ یہ بازار جائے، اور بندہ سارا دن تھک ہار کر گھر سکون کے لیے آتا ہے، بازاری کھانوں سے بچنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائے گا۔ لیکن یہاں محترمہ، اس پھوہڑ ناکارہ عورت کو ذرا اگر کھانا بنانا آتا ہو، اور اس پر یہ کہ بازار سے لے آئی ہے کھانا، ابھی یہ نئی عیاشی سیکھ لی ہے۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا اور بات کرتے کرتے پلوشا کی طرف یوں بڑھتا جیسے اس کو مارنا چاہ رہا ہو۔ تائی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ غصہ تھوکو میری جان، کوئی بات نہیں، جاؤ پلوشا جلدی سے لوبیا پکا لو اور کچھ سیخ کباب بھی فریج میں رکھے ہیں، انہیں بھی تل دو۔ تائی بیٹے کو شانت کرنے کے بعد اس کو ہدایات دینے لگی۔ وہ فوراً سے بیشتر کمرے سے باہر نکلی اور روتے ہوئے کچن میں کھانا تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تائی بھی کچن میں داخل ہوئیں۔ دیکھو پلوشا بیٹا، اس کو بازار کے کھانے پر غصہ نہیں تھا، تمہارے اسے اجازت نہ لینے پر تھا، اگلی بار اسے اجازت لے کر جانا۔ تائی اس کو گلے لگا کر دلاسا دے رہی تھی، بجائے اس کے کہ تائی اپنے غیرت مند بیٹے کو کہتی کہ میرے ساتھ گئی تھی، وہ الٹا اس کو سمجھا رہی تھی۔ مینو ٹھیک کہتی تھی، تائی کبھی غلطی نہیں مانتی، ہمیشہ وکٹم بنتی ہے۔ اچھا پلوشا، میں یہ لے کر جاتی ہوں، تم میرے شہزادے کے لیے ایک کپ چائے بنا دو، کڑک سی۔ تائی ٹرے اٹھا کر اس کو ایک نیا آرڈر دے کر چلی گئی۔ وہ چائے چڑھا کر بالکل اس کے سامنے بت بنی کھڑی رہی۔ کیا اس کی عادی ہو گئی؟ آج سیما آپی آئی تھی اور ان کی بیٹیاں بھی۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ رات کو سب نے باربیکیو کا پروگرام بنایا۔ صدف بھابھی چائے بنا کر سرو کر رہی تھی۔ حفیظ لالا تکوں کو مسالہ لگا رہے تھے۔ ارسلان بھائی ان تکوں کو سیخ میں پرو رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر جب سارا خاندان اکٹھا ہوتا اور ایسے پروگرامز بنتے تو اس کے سارے کام مرد کرتے تھے۔ دادی حیدر کو گود میں سلائے ہوئے اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی تھیں، اور باقی خواتین سیما آپا کے گرد بیٹھی ان کی نند کی متوقع شادی اور سسرال کے بارے میں محو گفتگو تھی۔ مجتبیٰ دور بیٹھا انسٹا سکرول کر رہا تھا۔ اس کو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا تھا، کسی دوسرے ملک نہ صحیح، قریب پشاور یونیورسٹی میں ہی کر لینا چاہیے، وہ سوچ رہا تھا۔ چائے؟ صدف بھابھی اس کو چائے دے رہی تھی۔ نہیں بھابھی شکریہ، موڈ نہیں ہے۔ وہ لہجے بھر کے لیے مسکرایا، اگرچہ اس کا موڈ یہاں بیٹھنے کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ وہ امی کے لیے کر رہا تھا تاکہ خفا نہ ہو۔ مجتبیٰ ادھر آؤ، ذرا آگ لگانے میں ہیلپ کرو۔ مرتضیٰ بھائی اس کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ مرتضیٰ بھائی، غلط انسان کو بلا رہے ہیں آپ، یہ کام تو آپ کی زوجہ بخوبی کر سکتی ہیں۔ شائستہ بھابھی ہنس کر بولی۔ شائستہ اور امینہ بہنیں تھیں۔ نہیں نا، ان کی یہ صلاحیت خاص موقع کے لیے پریزرو کی ہوئی ہے۔ امینہ بھابھی سے پہلے مرتضیٰ بھائی نے جواب دیا۔ وہ مرتضیٰ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر لکڑیاں جلانے لگا۔ سیما آپا نے اس کو قریب دیکھا تو امی سے کہنے لگی، امی شمع کی شادی میں ایسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے نا، آپ دیکھیں گی تو اشش کر اٹھیں گی۔ ایسا حسین سراپا، نیلی آنکھیں، گوری رنگت، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ایم فل کر چکی ہے انگلش لٹریچر میں۔ سیما آپا موبائل کھول کر ان کو تصویر دکھا رہی تھیں، اور ساری خواتین سب کچھ بھول بھال سیما آپا کے گرد دائرہ بنا کر تصویر دیکھنے لگی۔ وہ ضبط کر کے یوں بیٹھا رہا کہ جیسے بہرا ہو۔ مان سیما آپا موبائل لے کر اس کے پاس آئیں اور اس کو تصویر دکھانے لگی۔ دیکھو کتنی پیاری ہے، میں نے تو اس کے گھر میں بات تک۔ اس کے ضبط کا پیالہ چھلکا اور وہ آپا کا ہاتھ جھٹک کر اٹھا۔ فار گاڈ سیک، بس کر دیں، چھوڑ دیں مجھے اکیلا، نہیں کرنی مجھے شادی۔ آپ سب اپنی ہمدردی اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ گھر کے ہیپی کپلز کو دیکھ کر میرے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں، میں اسی زندگی میں ٹھیک ہوں۔ کیوں ایک بات کی رٹ لگا رکھی ہے؟ وہ غصے سے تن فن کر کے باہر نکل گیا۔ سب تعصب سے اس کو جاتا دیکھتے رہ گئے۔ ارسلان بھائی اس کے پیچھے نکل گئے۔ سیما غلط جگہ بات چھیڑ دی، دادی ناگواری سے سیما آپا کو کہہ رہی تھی، اور سیما آپا جو پہلے تو اس کے رویے پر خفا ہو چکی تھی، اب برا فیل کر رہی تھی۔
ان کو واقعی میں ایسے موقع پر یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں گلنازے، ابھی تک گھر میں بچے کی کلکاریاں سنائی نہیں دے رہی۔ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ پشاور میں شیر پاؤ کے پاس ہی ڈاکٹر فوزیہ ہے، اتنی قابل ڈاکٹر۔ میری ننند نے جب سے اس سے علاج کروایا ہے تب سے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اس کے۔ رخشندہ پھپھو تائی کی تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھیں اور ان کو مشورے دے رہی تھیں۔ بالخصوصاً یہ بات انہوں نے تب چھیڑی جب انہوں نے سامنے سے پلوشا کو آتے دیکھا۔ وہ چائے رکھتی پاس ہی بیٹھ گئی۔ جانے کیسی قسمت پائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نیم جیسے کڑوے شہد میں بدل جاتے ہیں۔ ایک میرا بیٹا ہے جو ہر گزرتے دن پلوشا کی غلطیوں اور نادانیوں کی وجہ سے کڑوا اور چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، تائی نمناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پلوشا کا ان کی بات پر آن کی آن میں چہرہ سرخ پڑ گیا اہانت سے۔ رخشندہ پھپھو نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ اے پلوشے، تم ایسے کام کرتی کیوں ہو کہ شوہر غصہ ہو؟ مرد تو ہوتے ہی غصیلے اور بالخصوصاً پختون۔ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہیں کہ ادھر کچھ بولا نہیں اور آنسو آنکھوں میں محفل سجا بیٹھتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو اتنی مارے سہی، لیکن دیکھو اپنی قابلیت اور سگھڑ پن سے کیسے ان کی عادتوں کو بدلا ہم نے۔ تم بھی بیٹا ذرا خیال رکھا کرو شوہر کا۔ رخشندہ سمجھانے والے انداز میں کئی تیر چھوڑ کر اب چائے کی چسکی لینے لگیں۔ اے بیٹا اتنی چینی ڈال دی ہے، خوب پتہ ہے کہ مجھ بڑھیا کو شوگر ہے۔ رخشندہ پھپھو کی شکایت پر اس نے تائی کے چہرے پر ناگواری دیکھی، جو رخشندہ پھپھو کو نظروں میں کہہ رہی تھی کہ دیکھا، اور بجائے اس کے کہ وہ کہتی پھپھو میں نے تو اس میں چینی ڈالی ہی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا لائیے میں نئی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رخشندہ پھپھو اس کو چائے پکڑا کر تائی سے نظروں میں بات کرنے لگی۔ جب وہ کچن میں چلی گئی تو ناگوار لہجے میں کہنے لگی بھائی برحق غصہ کرتا ہے کبیر۔ اگرچہ یہ اولاد کا تانا پہلی بار نہیں ملا تھا اور نہ ہی وہ پہلی بار کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس گئی تھی۔ تائی بہت پابندی سے اس کو نت نئے ڈاکٹر سے علاج کروانے لے جایا کرتی تھی اور یہ سلسلہ شادی کے دوسرے مہینے سے شروع ہوا تھا۔ مینو کو یہ بات بہت بری لگتی۔ آپ ایجوکیٹڈ جاہل و پلوشا باجی، ابھی تو شادی کو 1 سال نہیں ہوا اور آپ نے علاج شروع کر دیا ہے۔ سیریسلی، وہ ریسرچ کی عادت کہاں گئی جو ہر چیز پر گھنٹوں ریسرچ کرتی تھیں؟ مینو شادی کے بعد ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر جب ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو آپ جہاں بڑوں کی چلتی ہے یا پھر شوہر کی۔ اس کے جواب پر مینو طنزیہ ہنکارا بھرتی، پھر افسوس سے اس کو کہتی کہ آپ دیوار بن چکی ہو، ساکت جامد۔ اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہر کسی نے اس کو اس کی بہنوں کے یہ تانے دیے، ان کے باپ پر کتنی بڑی بوجھ ہیں، 7 بہنوں کا بوجھ۔ پڑھانا لکھانا تو چھوڑو، ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ میں اتنا بھرا پڑا گھر سنبھالنا، سو ان کے جہیز کے بوجھ، جہاں جہیز اتنا بنایا جاتا ہے کہ جتنا ایک نئے گھر کا پورا سامان۔ وہ سب کچھ بس اس لیے سہ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا قدم کبھی نہ اٹھائے جو کہ بہنوں کے لیے تانا نہ بن جائے اور ان کے رشتوں میں رکاوٹ نہ ہو۔ مینو اس پر کڑتی تھی۔ امی اس پر خاموش تھیں اور ابو بے خبر تھے۔ امی نے یا تو بھرم رکھنے کے لیے کبھی ان سے کچھ کہا نہیں تھا یا پھر اس کا رشتہ ٹوٹنے کے ڈر سے، لیکن یہ ڈر ایک دن سامنے آ گیا۔ جس رشتے کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی وہ خود اس کی گرفت سہ نہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ وہی روزمرہ خوف میں مبتلا کرنے والی شام کا قصہ ہے۔ کئی بار کھانا چکھنے کے باوجود بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی کبیر کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر تنے تاثرات نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ یہ وہ تاثرات تھے جو عموماً اس کی مار پیٹ کا سبب بنتے تھے۔ وہ کھانا لے کر جیسے ہی گئی، کمرے میں خلاف معمول اندھیرا تھا اور کبیر فون پر کسی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے لائٹ آن کی اور کھانا اس کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تھی اس نے گلاس ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھاگ کر واپس کمرے میں گئی۔ کبیر کا چہرہ انتہائی سرخ تھا اور کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ جہنم بنا دیا تم نے میری زندگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کو گلے سے پکڑ کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا آج، تمہاری وجہ سے میں نے آج اتنی باتیں سنی، اتنا بڑا پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ 10 بجے جائیں گے آپ۔ اس نے کھانستے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی، یوں جیسے وہ یہ غصہ وہ بہت عرصے سے دبائے بیٹھا تھا۔ مان اس نے پلوشا کو چھوڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ پلوشا چکرا کر گری اور اس کا ماتھا میز سے لگا۔ خون کی ایک دھار آن کی آن میں پھوٹی۔ بدزبان عورت، رحم کھا کر میں نے اس شادی پر رضامندی دی تھی کہ چچا کی اتنی بیٹیاں ہیں، اتنی کہ فقیر بیاہنے آئے تو فوراً بیاہ دی جائے، لیکن یہ رحم تو میرے ہی گلے کا پھندا بن گیا۔ ہر وقت میں اس رحم کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہوں۔ کھانا پکانا اس کو نہیں آتا، بانجھ یہ ہے،
بد زبان، بے حیا، نافرمان عورت۔ اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو نیچے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، یکٹک سر اٹھائے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک ایک بات اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ کبیر کے چیخنے کی آواز سن کر سب دوڑ کر کمرے میں چلے آئے۔ تائی نے پہلی نظر میں فرش پر پڑی کھانے کے پلیٹوں کو دیکھا اور پھر پلوشا کو۔ ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، یوں جیسے وہ اب تسلیم کر چکی تھیں کہ ان کا بیٹا برحق غصہ کرتا تھا۔ ختم ہو گئی ہے میری برداشت، میں اب اس عورت کو برداشت نہیں کر سکتا، میری طرف سے فارغ ہے، طلاق دیتا ہوں میں اس کو۔ میز کو ٹھوکر مارتا وہ کہہ رہا تھا۔ اب تائی کے اوسان خطا ہوئے، وہ فوراً آگے بڑھی، کبیر کو جھنجھوڑا۔ اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں، آگے ایک لفظ مت کہنا۔ تایا بھی چیخ رہے تھے، لیکن کبیر کا غصہ کسی طور کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے وہ جملہ 2 دفعہ مزید دہرایا۔ تائی کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور چہرہ سفید، اور وہ پلوشا، اس کا ہاتھ ماتھے سے گرا، خون سے رنگا وہ اٹھی، اپنی سفید چادر اٹھائی۔ گول فریم والے چشموں کے پار کئی انسانوں کو پڑھا چکی آنکھیں اپنی بیٹی کو نہ پڑھ سکنے کے غم میں ہلکان تھیں۔ بے بسی کی اعلیٰ مثال بنے ابو سر جھکائے پلوشا کو کبھی دکھ سے دیکھتے، کبھی بے بسی سے اور کبھی ناراضی سے۔ اتنے سارے احساسات کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس لیے آنکھیں بے آواز آنسو چھلکا رہی تھیں۔ منظر بدلا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں تایا بیٹھے ہیں، تائی جو مسلسل بول رہی تھیں اور کبیر جس کا سر جھکا تھا۔ غصے میں کہہ دیا تھا فراز، غلطی ہو گئی ہے بچے سے، غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی نا، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تائی کہہ رہی تھیں، اور ابو بے یقینی سے ان کے ڈھیٹ پن کو دیکھے جا رہے تھے۔ طلاق؟ مسئلہ طلاق کا ہے؟ ابو نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تائی ان کے سوال پر جذبز ہو کر رہ گئیں، حیرت سے ابو کو دیکھا۔ ماتھے پر نشان دیکھو، گلے پر، ہاتھ پر، پیروں پر، مسئلہ طلاق کا ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بھائی کے ہاں بیاہ رہا ہوں، اپنوں میں بیٹی سمجھتے ہیں، کتنی غلط فہمی کا شکار تھا میں۔ ابو کے الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ تائی نے ان کی بات بیچ میں کاٹی۔ واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں فراز، بیٹی سے بھی بڑھ کر سمجھا ہے، کیا کمی تھی اس کو پوچھے اپنی بیٹی سے، ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ اب تم جذبات میں ایسا فیصلہ مت کرو، ایک ادھر تھپڑ مار بھی دیا تو شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے، یہ حق رکھتا ہے، تمہارا بھائی بھی تو مجھے نہیں رکھتا حق۔ ابو چلائے تھے، نہیں رکھتا حق کوئی بھی اپنی بیوی کو مارنے کا۔ میرے بھائی نے اگر آپ کو مارا بھی تو ہر بار میں آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، بھائی سے لڑ پڑتا آپ کے حق کے لیے۔ ہم مولوی صاحب سے یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے، کوئی حل نکل آئے گا فراز، عزت کا معاملہ ہے۔ تایا نے پہلی بار سنجیدگی سے اپنے تئیں بہت اہم بات کہی تھی۔ ابو استہزائیہ ہنسے تھے۔ عزت کی ہی تو بات ہے بھائی، 2 سالوں تک میری بیٹی اس درندے کی مار سہتی رہی، کتنی بار اپنی عزت نفس کے قتل پر روئی ہوگی۔ جسمانی درد تو کہیں دور رہ جاتا ہے عزت نفس کے کچلنے کے درد کے آگے، اور مسئلہ ختم ہو چکا ہے بھائی، طلاق دے دی ہے آپ کے درندے بیٹے نے، اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو چکا اور یہ رشتہ بھی۔ ابو کا لہجہ آخر میں مضبوط ہو گیا۔ اے زیتون، تم ہی کچھ بولو نا، 7 بیٹیاں ہیں، ابھی پہلی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو باقی کیا بیاہ ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، سمجھاؤ اپنے میاں کو۔ تائی نے آخری حربہ بھی استعمال کرنا چاہا۔ زیتون بی بی پلوشا کے ساتھ بیٹھی بے آواز رو رہی تھی، جانے اپنی بیٹی کے زخموں پر یا تائی کی باتوں پر۔ آپ میری بیٹیوں کی فکر مت کریں، بلکہ کسی کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے، اس کے آگے کوئی بھی بحث بیکار ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جو میری بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم میں برابر کے شریک رہے ہوں۔ ابو غصے سے سخت لہجے میں بولے تھے۔ تائی کو جب لگا کہ اب ان کا شاطر پن اور چرب زبانی ناکام ہو چکی تو چٹک کر بولی، ارے نیکی کا تو زمانہ ہی نہ رہا، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ہمارا کہ 2 بیٹیوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، الٹا قبر سے انکار کر رہے ہو۔ اس بانج لڑکی کو فقیر بنا بیاہ ہے، یہ تو میرے چاند سے بیٹے کا بڑا پن تھا کہ 2 سال برداشت کیا، ورنہ اس پھوڑ۔ تائی بے حسی کی تمام حدیں عبور کرتی کہے جا رہی تھیں، اور ابو یکدم غصے سے اٹھے۔ اس سے آگے ایک لفظ مزید کہا تو میں سارے رشتے بھول جاؤں گا۔ پوری زندگی میں پہلی بار ابو غصے سے چلائے تھے۔ تایا نے غصے سے تائی کو اٹھایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ابو چکرا کر کرسی پر ڈہ گئے۔ مینو فوراً سے بیشتر ان کی طرف بڑھی تھی۔ ابو، ان کی مضبوطی کو تائی کی بے حسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ابو نے اس سے بات نہیں کی تھی، وہ ان کے پاس بیٹھتی وہ اٹھ کر چلے جاتے، وہ اس سے خفا تھے بہت، بلکہ ابو کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے، امی سے بھی نہیں۔
مینو کے ڈھیٹ پن کے آگے ابو کی نہیں چلتی تھی، اس لیے وہ صرف اس کے ہاتھ کی چائے پیتے اور کھانا کھاتے۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے جہیز کا سامان واپس آ رہا تھا اور مینو کی منگنی کی چیزیں بھی واپس کر دی گئی تھیں۔ اتنا سامان کہ ان کے گھر کا صحن بھر چکا تھا اور انہیں اس کو سنبھالنے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی۔ امی سامان کو دیکھتی اور روئے جاتی۔ اب یہ سامان کسی اور بیٹی کے جہیز میں دینے کے قابل تھا، نہ ہی اس کے۔ اس دن رخشندہ پھپھو آئی تھیں اور تائی کے پیچھے خوب باتیں کی کہ سارا کیا دھرا ہی ان کا ہے، ورنہ مجال تھی کبیر کی کہ وہ پلوشا پر ہاتھ اٹھاتا۔ مینو کڑتی، منافقت کی بھی حد ہے ویسے۔ اور یہ صرف رخشندہ پھپھو نہیں تھی، خاندان کا ہر ایک ہمدردی کا کارڈ استعمال کرتا، پہلے یہاں آ کر چائے بما لوازمات ٹھونستا اور کبیر کی خوب مٹی پلید کرتا، پھر تائی کے ہاں جا کر پیٹ پوجا کرنے کے بعد پلوشا کے کردار پر خوب سیر حاصل گفتگو کرتا۔ اس کی طلاق کا ڈھول سب اپنے مفاد کے لیے بجا رہے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ دو خاندانوں کے بیچ ہو چکی کشیدگی کے بجائے اس پر کیا بیت رہی تھی، جو مظلوم تھی، یعنی پلوشا فراز۔ وہ تو اندر سے کب کی ٹوٹ چکی تھی، ایک زندہ لاش تھی جس کی عزت نفس کا کفن کب سے تار تار ہو چکا تھا۔ اس کی خاموشی امی کو رلاتی۔ مینو اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ خاموش ہی رہتی۔ شام کے پر پھیلتے ہی اس کی آنکھیں خوف اور ہراس کی سیاہیوں سے پر ہو جاتی۔ وہ ایک جگہ بیٹھی تھر تھر کانپتی۔ مینو اس کو گلے لگا کر روحانسی ہو کر کہتی، کوئی نہیں ہے پلوشا، کوئی بھی نہیں ہے۔ پلوشا مینو کا لمس پا کر گہری گہری سانسیں لیتی۔ ایک آنسو بے آواز اس کے گالوں پر بہتا۔ اس دوران اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے لیے رخشندہ پھپھو کی طرف سے ان کے بیٹے کا رشتہ آ گیا، جس کو ابو نے بہت نرمی سے مسترد کر دیا۔ ابو اب اپنے خاندان میں اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس صورت میں تو قطعاً نہیں جب لڑکے کے مزاج اور کردار کا پورے خاندان میں چرچا ہو۔ مینو دوپہر کی دھوپ منڈیروں پر چڑھ آئی تھی اور ابو نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو کر مینو کو آواز دے رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ مینو یونیورسٹی میں ہوتی تھی اس وقت۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ باہر جانے کا نہیں تھا، بس وہ پڑھائی میں خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی۔ اگرچہ وہ مختلف ہسپتالوں میں پرائیویٹ لیبز میں جاب کے لیے مسلسل اپلائی بھی کر رہی تھی۔ جی ابو۔ وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے باہر نکلی تو ابو ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑے کھڑے تھے۔ باقی بہنیں اسکول کے بعد پاس فوزیہ باجی سے قرآن پڑھنے گئی ہوئی تھیں۔ ابو نے بنا کچھ کہے اس کو شاپرز پکڑائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو کھانا کھائیں گے آپ؟ پلوشا نے پوچھا۔ ابو رکے لیکن پیچھے مڑے نہیں۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں اسکول میں۔ چائے، قہوہ؟ اتنا سن کر ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ ابو کی خفگی بدستور جاری تھی۔ وہ اس سے اس لیے خفا تھے کہ اس نے جانتے بوجھتے ظلم سہا تھا۔ وہ پھل فریج میں رکھ کر چائے بنانے لگی۔ ابو کی یہ عادت تھی، کیلولا سے پہلے چائے پیتے تھے۔ مینو کی جب چھٹی ہوتی تو وہ کھانے کے فوراً بعد چائے چڑھا دیتی تھی۔ جب سے مینو نے کھانا پکانا سیکھا تھا، کچن کا شعبہ وہی سنبھالتی تھی۔ چائے کے 2 کپ بھر کر اور اس کے ساتھ خشک میوہ جات رکھ کر وہ ابو کے کمرے میں گئی تو ابو حسب معمول صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ ابو چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک ان میں خاموشی رہی۔ بالآخر جب ابو نے چائے کا کپ اٹھایا تو اس نے پوچھ ڈالا، ابو آپ ابھی تک خفا ہیں؟ نہیں۔ تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کرنی ہے؟ کچھ بھی، مطلب میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے صرف ہوں کہا۔ میں نے پوچھا کہ میں جاب کر لوں، آپ نے کر لو کہا۔ پلیز ابو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں تو بس اس لیے خاموش تھی کہ… وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ابو نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اخبار طے کر کے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تمہاری بہنوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ تمہاری بہنوں کو تو یہ معاشرہ پال رہا ہے نا، میں نہیں۔ معاشرے کو زیادہ فکر ہے، مجھے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے پلوشا تمہاری غلطی کیا ہے، یا میں کیوں خفا ہوں تم سے؟ اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، پھر بھی تم اپنے اوپر ہوتے ظلم پر خاموش رہیں۔ یہ ایک تعلیم یافتہ انسان کرے گا؟ میں تو بس اس لیے… اس کی ہچکی بن گئی۔ تم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی، تم الٹا یہ ظلم سہ کر ان کے ساتھ برا کر رہی تھی۔ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ جب ایک ایم فل کی اسٹوڈنٹ ڈومیسٹک ایبیوز پر خاموش رہے، وہ ایک ان ایجوکیٹڈ لڑکی کو کیا ترغیب دے گی کہ وہ بھی اس کی طرح اپنے لب سی لیں؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے پلوشا، میری زندگی کی ساری محنت اور اپنی ساری تعلیم ضائع کر دی۔ ابو کے لہجے میں واقعی اس کے لیے مایوسی تھی۔ آئی ایم سوری ابو۔
وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ابو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرائے۔ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنی ہے؟ صبح وہ اٹھا تو حیدر سو رہا تھا خلاف معمول، ورنہ اس کی آنکھ سورج طلوع ہوتے ہی کھل جاتی تھی۔ پھر شام کو کہیں 2-3 گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا۔ باہر نکلا تو امی کچن میں کھڑی دادی کا ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ امی صرف دادی اور اپنا ناشتہ بناتی تھیں، باقی تینوں بھابھیوں نے اپنا کام تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو امی کو سلام کر کے پانی میں فیڈر ڈال کر ابالنے لگا۔ رہنے دو، میں بنا دوں گی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اس کو منع کیا اور اس نے وہی پرانا جواب، خیر ہے امی، میں کر لوں گا۔ وہ تقریباً حیدر کے سارے کام خود کرتا تھا۔ اس کو کھانا کھلانا، ڈائپر بدلنا، فیڈر بنانا، کپڑے بھابیاں دھو دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس گلٹ میں بڑا ہو کہ اس کی ماں نہیں تھی اور باپ نے اس کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ اکثر امی وغیرہ اس پر خفا بھی ہو جایا کرتے۔ ہم پرائے تھوڑی ہیں، لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ مجتبیٰ کو اپنے خاندان والوں پر بھروسہ نہیں، یا اس کے بیٹے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر چہرے پر ایک تھکی مسکراہٹ سے جا کر جواب دیتا، اگرچہ وہ دلیل نہ ہوتی کہ وہ قائل ہو جاتے۔ امی، اتنے بڑے کام نہیں ہیں کہ میں نہ کر سکوں، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ کو کہوں گا۔ امی خاموش ہو جاتی۔ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے پشاور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد اس نے انٹرویو بھی کلیئر کر لیا تھا اور اب اس کی زندگی تھوڑی بہت معمول پر آ گئی تھی۔ ابھی بھی حیدر کے فیڈر کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور جانے سے پہلے امی کو یاد دہانی بھی کروائی کہ حیدر کے اٹھتے ہی اس کو فیڈر پلا دیجیے گا۔ میں 9 بجے تک آؤں گا انشاءاللہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو اپنے سپروائزر سر اقرار کا واٹس ایپ پر میسیج آیا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 8:40 بج رہے تھے۔ اس کا رنگ اڑا۔ فوراً ایکسلریٹر پر ہاتھ رکھا اور تب تک نہ اٹھایا جب وہ ڈپارٹمنٹ میں نہ پہنچا۔ جاری ہے۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔